بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت، عظمت اور محبت کا حسین ترین نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ عورت ماں ہو تو جنت کا ذریعہ، بیوی ہو تو سکون قلب، بیٹی ہو تو رحمت اور بہن ہو تو شفقت کی چھاؤں۔ لیکن جب عورت اپنی فطری پاکیزگی کو چھوڑ دے تو وہی عورت فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ مرد کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں حق اور باطل کی پہچان دھندلا گئی ہے۔ چہرے مسکراتے ہیں مگر دل میں زہر ہوتا ہے۔ زبان پر محبت مگر اندر فریب۔ خاص طور پر کچھ ایسی عورتیں اس دور میں پائی جاتی ہیں جن سے اگر مرد بچا نہ تو اس کا ایمان سلامت رہے گا، نہ عزت، نہ رزق، نہ سکون۔ آج ہم ان 8 عورتوں کا ذکر کریں گے جن سے بچنا فرض نہیں، لازم ہے۔ یہ کوئی نفرت نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے اگر آج تسلیم نہ کیا گیا تو کل پچھتاوا مقدر ہوگا۔ نمبر 1، حسد کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو کسی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے اگر آپ اپنی ماں سے پیار کریں تو جلتی ہے، اگر بہن کی مدد کریں تو غصہ آتا ہے، اگر آپ ترقی کریں تو نیچے کھینچنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کہانی: حمزہ ایک نیک اور باادب نوجوان تھا۔ اس نے نائلہ سے شادی کی۔ نائلہ بظاہر دیندار نظر آتی تھی مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ ہر رشتے سے حسد کرتی ہے۔ حمزہ نے ماں کو عیدی دی، نائلہ نے دنوں تک بات نہیں کی۔ حمزہ نے بہن کے لیے دوپٹہ لیا، نائلہ نے کھانے میں نمک تیز کر دیا۔ حمزہ کا دل ٹوٹ گیا، وہ دن رات پریشان رہنے لگا۔ آخرکار اس نے والدہ کو اولڈ ہوم چھوڑا اور بہن سے تعلق ختم کیا مگر سکون نہ آیا کیونکہ نائلہ کو تو ہر کسی سے جلنا تھا۔ حمزہ تنہا ہو گیا۔ ٹوٹ نصیحت: ایسی عورت اگر تمہاری زندگی میں ہے تو جلدی پہچان لو۔ حسد محبت کا دشمن ہے، اس کی آگ سب کچھ جلا دیتی ہے۔ نمبر 2، فتنہ پھیلانے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو ایک بات کو 10 بناتی ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہے، جو ساس کو بہو کے خلاف اور بہو کو شوہر سے بدظن کرتی ہے۔ کہانی: ریحام اپنے شوہر عدیل کی والدہ سے معمولی بات پر ناراض ہو گئی۔ اس نے ایسی چالاکی سے گھر میں فتنے کا بیج بویا کہ وہ پورا خاندان ٹوٹ گیا۔ عدیل ماں سے کٹ گیا، بہن بھائی الگ ہو گئے، گھر کا ماحول جنگ کا میدان بن گیا۔ نصیحت: فتنہ فساد پھیلانے والی عورت سے بچو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے جو اسے جگائے۔ نمبر 3، چغل خور عورت، جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچا کر ماحول خراب کرتی ہے۔ یہ عورت بظاہر تمہاری خیر خواہ بن کر آتی ہے مگر دل میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ کہانی: منیب کی بیوی رابعہ ہر وقت دیورانی نند ساس کی باتیں لے کر منیب کو سناتی رہتی۔ منیب کا ذہن زہریلا ہو گیا، وہ سب کو برا سمجھنے لگا، گھر کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ رابعہ خود ہی سب کو ایک دوسرے سے لڑا رہی تھی۔ نصیحت: چغلی فساد کا بیج ہے جو تعلقات کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ چغل خور عورت سے بچو ورنہ تم تنہا رہ جاؤ گے۔ نمبر 4، جھوٹی محبت دکھانے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو مفاد کے لیے محبت کرتی ہے، جب تک فائدہ ہے تب تک دل لگی، جب فائدہ ختم تو تعلق بھی ختم۔ کہانی:
فہد نے عائشہ سے شادی کی، جو ہمیشہ کہتی تھی میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ فہد اس کے قدموں میں دنیا لٹا دیتا، مگر جب فہد کا بزنس خراب ہوا تو عائشہ نے چہرہ بدل لیا۔ وہی عورت جس نے کہا تھا ہمیشہ ساتھ دوں گی، اس نے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لی، جس کے پاس پیسہ تھا۔ جھوٹی محبت کے الفاظ میٹھے زہر کی مانند ہوتے ہیں، جو اندر ہی اندر مار دیتے ہیں۔ ایسی عورت سے بچو جو زبان کی مٹھاس سے تمہیں اندھا کر دے۔ نمبر 5، دنیا پرست عورت، جو ہر وقت دنیا، پیسہ، سونا، گاڑی، بنگلوں کی بات کرے، جسے آخرت، اخلاق، دین سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کہانی: عمران دیندار تھا، سادہ زندگی گزارنا پسند کرتا تھا، مگر اس کی بیوی ہر وقت نئے کپڑوں، سیر و تفریح، مہنگے موبائل کی ضد کرتی۔ آخرکار عمران قرض میں ڈوب گیا، نہ نماز رہی نہ سکون۔ نصیحت: دنیا پرست عورت تمہیں آخرت سے کاٹ دے گی، وہ تمہیں اس دنیا کے پیچھے بھگا بھگا کر ہلکان کر دے گی اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ نمبر 6، بے وفا عورت، جو تمہارے اعتماد کو توڑ دے، جو پیٹھ پیچھے دوسروں سے تعلق رکھے، جو دو چہروں والی ہو۔ کہانی: زاہد نے ایک دن اپنی بیوی کا موبائل کھولا تو وہ سب کچھ دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ جو عورت دن رات میں تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی کہتی تھی، وہ کسی اور کے ساتھ خوشی سے باتیں کر رہی تھی۔ نصیحت: وفا وہ خزانہ ہے جو مل جائے تو زندگی سنور جاتی ہے، اور بے وفا عورت زندگی برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 7، خود غرض عورت، جو صرف اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنی خوشی کی فکر کرے، جسے دوسروں کے جذبات، رشتے، تکلیفوں سے کوئی ہمدردی نہ ہو۔ کہانی: ماجد کی بیوی نے ہمیشہ یہی کہا، میری مرضی، میری پسند، میری بات۔ ماجد کے والد ہسپتال میں تھے، مگر وہ کہتی رہی، پہلے مجھے شاپنگ لے چلو۔ نصیحت: خود غرض عورت کے ساتھ زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے کانٹوں پر چلنا، ہر قدم پر زخم۔ نمبر 8، کنٹرول کرنے والی عورت، جو شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہے، جو ہر بات پر اپنی مرضی کروانا چاہتی ہے، جو مرد کی غیرت، فیصلے، آزادی چھین لے۔ کہانی: نعمان کی بیوی نے اس کی زندگی کے سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ کس سے ملنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا پہننا ہے، سب کچھ نعمان مرد نہیں، ایک کٹھ پتلی بن گیا۔ نصیحت: عورت مشورہ دے سکتی ہے مگر حاکم نہیں بن سکتی، ایسی عورت مرد کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلو اب ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔